سبق نمبر 11 علامات اسم۔ اسم کی علامتیں یہ ہیں۔ پہلے یہ بات آئی ہے کہ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ اسم ہو۔ جملہ اسمیہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو، اور اسم کی تعریف یہ آئی تھی کہ اسم وہ ہے کہ جس کے معنی معلوم ہو اور اس کے اندر زمانہ نہ پایا جائے۔ تعریف آئی تھی کہ اسم وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی معلوم ہو اور اس کے اندر زمانہ نہ پایا جائے۔ تو اب لفظ کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کر دینا ہے کہ اس کے معنی معلوم ہے یا نہیں ہے، یا اس کے اندر زمانہ پایا جا رہا ہے نہیں پایا جا رہا ہے، تو تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کے معنی ہمیں پتہ نہ چل جائیں۔ تو یہاں پر کچھ ایسی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ اسم ہے یا فعل ہے دیکھتے ہی، چاہے ہمیں اس کا ترجمہ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، لیکن یہ کچھ پہچان ہے الفاظ کی کہ ان پہچان سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ اسم ہے یا فعل ہے۔ تو یہاں 12 پہچان اور 12 علامتیں انہوں نے بتائی ہیں اسم کی، کہ اگر یہ ان 12 علامتوں میں سے کوئی بھی علامت اگر پائی جاتی ہے تو وہ اسم کہلائے گا اور اس کو اسم کہا جائے گا۔ اگر ایسا لفظ جملے کے شروع میں آ رہا تو جملہ اسمیہ ہوگا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ ایک لفظ کے اندر ان میں سے کئی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک اسم ہے تو ایک ہی اسم کے اندر ایک ساتھ کئی ساری علامتیں پائی جا سکتی ہیں، یعنی اس کے پاس الف لام بھی داخل ہو جائے اور اس کے اوپر حرف جر بھی داخل ہو اور اس کے اوپر تنوین بھی یا یہ کہ وہ مسند الیہ بن رہا ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ کئی ساری علامات ایک ساتھ پائی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی اسم ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر ان 12 علامتوں سے کوئی علامت نہ پائی جائے۔ ہر اسم کے اندر کوئی نہ کوئی علامت ضرور پائی جائے گی۔ تو پہلی علامت ہے الف لام کا شروع میں ہونا۔ الف لام کا شروع میں ہونا، اگر الف لام کسی لفظ کے اوپر داخل ہو جائیں، کسی لفظ کے شروع میں لگ جائیں، تو فوراً دیکھتے ہی پہچان لینا چاہیے کہ یہ اسم ہے، کیونکہ کسی بھی فعل پر اور کسی بھی حرف پر الف لام نہیں آتا ہے۔ کسی بھی فعل پر اور کسی بھی حرف پر الف لام نہیں آتا ہے۔ جہاں بھی دیکھیں کہ لفظ کے شروع میں الف لام آیا ہوا ہے تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے، اور جو جملہ بنے گا وہ جملہ اسمیہ بنے گا۔ تو الف لام کا شروع میں ہونا، جیسے الرجل میں اصل تھا رجلن، رجلن کے معنی آتے ہیں آدمی، تو رجلن کے اوپر جب الف لام داخل ہو گیا تو پکا ہو گیا کہ رجل یہ اسم ہے۔ جیسے الحمد ہے، الحمد میں حمد تھا اصل حمدن، تو حمد کے اوپر جب الف لام داخل ہوا تو یہ پکا ہو گیا کہ یہ الحمد اسم ہے، حمد اسم ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین جملہ اسمیہ بنے گا۔ ایک مطلب ایک طرف سے اشارہ دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ جہاں بھی الف لام پر جہاں بھی لفظ پر الف لام داخل ہو جائے شروع میں تو وہ جملہ اسمیہ وہ اسم کہلاتا ہے، اس کے ذریعے شروع ہونے والا جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ تو پہلی علامت ہوئی الف لام کا شروع میں ہونا۔ دوسری علامت ہے حرف جر کا شروع میں ہونا۔ حرف جر کا شروع میں ہونا، اگر کسی بھی لفظ کے اوپر حرف جر داخل ہو گیا، کسی بھی لفظ کے اوپر حرف جر داخل ہو گیا تو وہ لفظ اسم کہلاتا ہے، وہ لفظ اسم ہوگا۔ یہ حرف جر کیا ہوتا ہے آگے آپ پڑھیں گے کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو بعد والے کے نیچے زیر دے دیتے ہیں۔ کچھ حروف ایسے آئیں گے کہ جن کی وجہ سے بعد والے لفظ کے اوپر ان کے نیچے زیر آ جائے گا۔ تو جن حروف کی وجہ سے بعد والے لفظ کے نیچے زیر آ رہا ہے انہی حروف کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آیا ہے بزیدن، اصل میں تھا یہ زیدن، اصل میں تھا زیدن، لیکن جب اس کے اوپر با داخل ہوا تو یہ پیش کی جگہ اس کے نیچے زیر آ گئے، اب یہ بزیدن پڑھا جائے گا۔ جیسے قرآن کریم میں ہے الحمد للہ، تو یہاں اصل میں تھا اللہ، للہ اصل میں تھا اللہ، لیکن اس کے اوپر لام حرف داخل ہوا لل، تو ہا کے نیچے زیر آ گیا۔ تو جب الف لام حرف داخل ہوا اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ جو ہے وہ اسم ہے، کوئی فعل یا حرف نہیں ہے۔
تو حرف جر کا شروع میں ہونا یہ بھی اسم کی پہچان ہے اور اسم ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 2، حرف جر کا شروع میں ہونا، جیسے بزیدن میں بزیدن زید کے ساتھ، ترجمہ بزیدن کا مطلب ہوتا ہے زید کے ساتھ، جیسے اکلتو بزیدن میں نے زید کے ساتھ کھایا، یا قراتو بزیدن میں نے زید کے ساتھ پڑھا۔ تو یہ زید کے شروع میں حرف جر آ رہا ہے، یہ زید کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ تنوین کا آخر میں ہونا، تنوین کا آخر میں ہونا، اگر کسی لفظ کے اوپر آخر میں تنوین آ جائے تو یہ بھی اس کے اسم ہونے کی پہچان ہے، کیونکہ کسی بھی فعل پر یا کسی بھی حرف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو۔ تو دو زبر دو زیر دو پیش کا کسی اسم کے کسی بھی لفظ کے آخر میں آنا یہ اس کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ جیسے رجلن، تو یہاں رجلن لام کے اوپر دو پیش ہیں یعنی تنوین ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ رجلن یہ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں ہے۔ ابھی میں نے بتایا تھا کہ ایک ساتھ ایک لفظ کے اندر دو دو علامتیں پائی جا سکتی ہیں، جیسے اوپر ہی گزرا ہے بزیدن، تو بزیدن میں حرف جر بھی شروع میں آ رہا ہے جو اسم ہونے کی علامت ہے، اسی طرح دال کے نیچے دو زیر بھی آ رہے ہیں جو کہ اسم ہونے کی علامت ہے۔ تو بزیدن میں دو دو علامت پائی جا رہی ہیں، ایک حرف جر کا شروع میں ہونا اور تنوین کا آخر میں ہونا، اور رجلن میں یہ صفت پائی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر تنوین آئی ہے۔ مسند الیہ ہونا، جیسے زید قائم میں زید، تو کوئی بھی لفظ اگر مسند الیہ ہے اس کی طرف کسی چیز کو منسوب کیا جا رہا ہے، اس کی طرف کسی چیز کو منسوب کیا جا رہا ہے، تو مسند الیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، فعل کی علامت نہیں ہے، کیونکہ کسی کی جو اسم ہوگا اسی کی طرف کسی چیز کو منسوب کیا جا سکتا ہے کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، یا فلاں نے یہ کیا ہے، یا فلاں وہ ہے۔ تو جو اسم ہوگا اسی کے اندر طاقت ہوگی کہ اس کی طرف کسی اسم کو منسوب کیا جا سکے۔ جو فعل ہوگا تو اس کی طرف کسی کو منسوب نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ فعل کو تو خود دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ تو فعل کے ساتھ کسی کو نہیں جوڑا جائے گا، بلکہ فعل تو خود اپنے وجود میں کسی اسم کا محتاج ہوتا ہے۔ جب تک کوئی اسم نہ ہو، کرنے والا نہ ہو، تو فعل پایا ہی نہیں جائے گا۔ تو مسند الیہ ہونا یہ بھی اسم کی پہچان ہے، اسم کی علامت ہے۔ اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ اس کی طرف کسی فعل کی یا کسی بھی اسم کی نسبت ہو رہی ہے، تو یہ بھی پہچان اس بات کی کہ یہ لفظ جو ہے وہ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں ہے، کیونکہ فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ تو مسند الیہ ہونا، جیسے زید قائم میں زید، زید کی طرف نسبت کی گئی ہے کھڑے ہونے کی، زید کی طرف نسبت کی گئی ہے کھڑے ہونے کی، یعنی زید کھڑا ہے، زید قائم زید کھڑا ہے، تو زید کی طرف نسبت کی گئی، منسوب کیا گیا ہے قیام یعنی کھڑا ہونا، تو یہ زید کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ اور دوسرا ہے مضاف ہونا، دوسرا یعنی پانچویں قسم ہے مضاف ہونا، جیسے غلام زید میں غلام۔ یہ بات میں نے پہلے بتائی تھی کہ مسند الیہ اور مضاف دونوں ایک ہی ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے کہ جب مرکب مفید ہوتا ہے تو یہ مسند الیہ وہاں پر بولا جاتا ہے، اور جب مرکب غیر مفید ہوتا ہے وہاں پر مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو جب ایک لفظ کو دوسرے کی طرف منسوب کیا جائے تو اگر وہاں جملہ تام ہے اور مرکب مفید ہے تو وہاں مسند الیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اگر جملہ تام نہیں ہے بلکہ جملہ ناقص ہے، مرکب ناقص ہے، مرکب غیر مفید ہے، تو وہاں پر جب نسبت ایک دوسرے کی طرف کی جائے گی تو اس نسبت سے مضاف الیہ کا لفظ پیدا ہوگا۔ تو جیسے مضاف ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ تو کسی چیز کو کسی کی طرف منسوب کیا جانا، کسی چیز کو کسی کی طرف منسوب کرنا، کسی اسم کی طرف منسوب کرنا، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ جیسے غلام زید میں غلام، غلام کو زید کی طرف منسوب کیا گیا ہے، غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، اور غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے، تو اس کو بھی اسم کہیں گے۔ نمبر 6 مصغر ہونا، جیسے قریشن۔ آگے کچھ اس میں تصغیر کا تذکرہ آئے گا۔ اس میں تصغیر کہتے ہیں ایسے الفاظ جن کے اندر چھوٹے پن کے معنی پائے جاتے ہیں، ایسے الفاظ جن کے اندر
چھوٹے پن کے یا حقارت کے یا نیچے پن کے معنی پائے جاتے ہیں، ان کو مصغر کہا جاتا ہے یا اس میں تصغیر کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ اس کے اندر چھوٹے پن کے معنی پائے جا رہے ہیں، چھوٹے پن کے معنی پائے جا رہے ہیں، تو وہ لفظ مصغر کہلاتا ہے، اس کو مصغر کہا جاتا ہے۔ اور کسی لفظ کا مصغر ہونا یہ بھی اس کے اسم ہونے کی علامت ہے، جیسے قریشن، تو قریش یہ قرشن کا جو ہے تصغیر ہے، تو قریش یہ مصغر ہے، یہ بھی اسم ہونے کی علامت ہے۔ اس کو ہم قریش کے ذریعے نہ سمجھ کر کے رجل اوپر آیا ہے، رجل کے معنی آتے ہیں آدمی، اگر کوئی پستقد آدمی ہو، چھوٹا آدمی ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے رجیل، اس کو کہا جاتا ہے رجیل۔ تو اگر یا ماقبل مفتوح لگا دی جائے، اگر کسی لفظ کے بیچ میں یا ماقبل مفتوح لگا دی جائے تو وہ اس میں مصغر بن جاتا ہے، وہ اس میں تصغیر بن جاتا ہے یا مصغر بن جاتا ہے، اس کے اندر چھوٹے پن کے معنی ہو جاتے ہیں۔ جیسے رجل اس کے معنی آتے ہیں آدمی کے، لیکن ہم نے اس کے رجیل بنا دیا، رجیل اس کے معنی چھوٹے آدمی کے ہو گئے۔ جیسے ایک مشہور ہے، ایک ہے عمر، عمر کے معنی آتے ہیں زندگی، اور اگر اسی کو ہم تصغیر بنا دیں، عمیر کر دیں، تو اس کا ترجمہ ہوگا چھوٹی زندگی یا کم عمر والا۔ تو اگر کوئی اسم، کوئی لفظ مصغر ہو، یعنی اس کی تصغیر لائی جاتی ہو، تو وہ لفظ بھی اسم ہوگا، فعل یا حرف نہیں ہوگا، فعل کو یا حرف کو مصغر نہیں بنایا جاتا ہے۔ تو مصغر آپ سمجھ گئے، کوئی ایسا اسم جس کے اندر چھوٹے پن کے معنی پیدا کرنے کے لیے یا ساکن ماقبل مفتوح لگا دیا گیا ہو تو وہ مصغر ہوتا ہے، اور اس کا مصغر ہونا اسم کی علامت ہوتا ہے۔